آئی فون آپ کے کتنے دوستوں کے پاس ہے؟ کیا آپ کا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آئی فون ہو؟ 95% نوجوان آئی فون رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ شان کی علامت ہے، اور اس کی وجہ اس کی قیمت نہیں، اس کے وہ غیر معمولی فنکشنز ہیں جو آئی فون کو دیگر فون سے منفرد اور غیر معمولی بناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اتنا زبردست فون بنانے والا کون تھا؟ اسٹیو جابس۔ جی جناب، آئی فون کے موجد کا نام اسٹیو جابس تھا، جس نے آئی فون کی طرح اور بھی کئی شاہکار ایجاد کیے، جیسے ایپل کمپیوٹر، آئی ٹیونز اور ٹیبلٹس۔ کہتے ہیں کہ وہ 20ویں صدی کے اواخر کا سب سے ذہین آدمی تھا۔ ہم لوگ کسی غیر معمولی اور کامیاب آدمی کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوگی، اسے کھانے کمانے کی فکر نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس نے اتنا سب کچھ کر لیا۔ لیکن اسٹیو جابس کا معاملہ ایسا قطعاً نہیں تھا، بلکہ وہ عام لوگوں سے زیادہ مسائل کا شکار تھا۔ وہ غریب ماں باپ کی اولاد تھا، بعد میں اسے ایک جوڑے نے گود لے لیا۔ بڑا ہوا تو اس نے ایک کمپنی قائم کی، لیکن اسے اس کمپنی سے بھی فارغ کر دیا گیا جو اسی نے بنائی تھی۔ اس نے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا اور کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے خواب کے مطابق ایک کمپنی قائم کرنے کے قابل ہو گیا، ایپل۔ اس کی زندگی میں وہ تمام مشکلات تھیں جو ایک عام آدمی زیادہ تر جھیلتا ہے، لیکن اس نے ان مشکلات کے باوجود اپنی جدوجہد نہ چھوڑی اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے مشقت جاری رکھی۔ اسٹیو جابس کو دیکھ کر ہمیں اس کی زندگی سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویسی زندگی کا انتخاب کیجئے جیسی آپ گزارنا چاہتے ہیں، نہ کہ جیسے حالات آپ کے ہیں۔ اسٹیو جابس کی غیر معمولی کامیابی کا دوسرا سبق ہے، سرٹیفکیٹ یا ڈگری کے چکر میں نہ پڑیے۔ ہمارے دماغوں میں خناس سوار ہے کہ اگر زندگی کو غیر معمولی بنانا ہے تو غیر معمولی تعلیم حاصل کرو، غیر معمولی نمبر لو۔ بھائی، کم از کم ماسٹر تو ہونا ہی چاہیے نا۔ تاہم بہت سے لوگ سیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سیکھنا آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر کا یہ سیکھنا سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پروفائل میں ایک اور سرٹیفکیٹ کا اضافہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسٹیو جابس نے جو غیر معمولی کیا، آپ یقین کریں گے کہ اس کے پاس کسی کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ اسٹیو نے ثابت کیا کہ زندگی میں کامیابی اور ترقی کے لیے آپ کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسٹیو جابس کی زندگی کا تیسرا سبق، بہت بڑے خواب۔ جس زمانے میں اسٹیو جابس نے کام شروع کیا، اس وقت اس کے مقابل مائکروسافٹ تھا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ شیئر کرنے والا ادارہ تھا۔ مائکروسافٹ ونڈوز پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی اور کسی اور آپریٹنگ سسٹم کا اس کے مقابل آنا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا۔ لیکن اسٹیو جابس کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جو تبدیلی لے کر آیا، اس نے کمپیوٹر کی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ دوسری جانب ہم فون کی بات کریں تو نوکیا کے فون پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول تھے اور فروخت ہوتے تھے۔ لوگ سوائے نوکیا فون کے کوئی اور فون لینے کا سوچتے ہی نہ تھے۔ مگر معاملہ آپریٹنگ سسٹم کا ہو یا موبائل فون کا، اسٹیو جابس نے اپنے خوابوں کے مطابق یہ ثابت کر دکھایا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مائکروسافٹ ونڈوز کے مقابلے پر آئی او ایس اور نوکیا کے مقابلے میں آئی فون نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی۔ یہ تبھی ممکن ہوا کہ جب اسٹیو جابس نے غیر معمولی خواب دیکھے جو اس وقت بظاہر ناممکن دکھائی دیتے تھے۔ چوتھا سبق، اچھے وقت کے انتظار میں نہ رہو۔ ایپل آج اگر دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا آغاز بھی بہت بڑے ادارے کی حیثیت سے ہوا تھا۔ جی نہیں، اسٹیو جابس نے اپنے بزنس کا آغاز اپنے ایک دوست اسٹیفن ووزنیاک کے ساتھ گھر کے گیراج سے کیا تھا۔ اسٹیو نے جس کمپنی میں 10 سال لگائے اور اسے شروع کیا، اسے اسی کمپنی سے فارغ کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنا کام جاری رکھا اور حال میں رہتے ہوئے ہر مرتبہ یہ سوچا کہ اب میں مزید بہتر کیا کر سکتا ہوں۔ اسٹیو کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے حالات اور بھرپور وسائل کے منتظر نہ رہیے، بلکہ جہاں ہیں جیسے ہیں شروع کر دیجئے۔ حالات تو کبھی اچھے نہیں ہونے کے، مگر آپ اپنا زاویہ نظر بدل لیں تو آپ کو ادراک ہوگا کہ حالات بہت اچھے ہیں اور اللہ کے فضل سے آپ لاتعداد لوگوں سے بہتر ہیں۔ تو اچھے حالات کا انتظار کرنا ایک طرح سے ناشکری تو ہوئی نا۔ جو چاہتے ہیں کرنا شروع کر دیجئے۔ حالات خود بخود بہتر نہیں ہوں گے، انہیں آپ اپنے عزم، جرت اور عمل سے بہتر کر سکتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے، کیونکہ جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ پانچواں سبق، اپنا ہر دن ایسے گزاریے
گویا یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام اسٹیو جابز کی ایک یادگار تقریر کے اقتباس سے کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، گزشتہ 33 سال سے میں ہر صبح آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور خود سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں وہی کروں گا جو آج کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ کو اسٹیو جابز کی زندگی سے کیا موٹیویشن ملی؟